الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ دعوة مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمین ولک بمثل رواہ امام مسلم. یہ ایک حدیث ہے جس کو صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے غائبانہ طور سے اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو وہاں مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور مزید کہتا ہے کہ وَلَکَ بِمِثْلِ تم کو بھی یہ چیز ملے. اس لیے اگر وہ شخص کسی اپنے بھائی کے لیے صحت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت سے نوازتا ہے. اس کے لیے اگر مال کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے. اس کے لیے اگر اولاد کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دینی بھائی سے محبت کریں اور غائبانہ طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں. اسی لیے اسلاف کا دستور تھا کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے غائبانہ طور سے دعا کریں، ہم آپ کے لیے غائبانہ طور سے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے سلسلے میں کینہ، بغض و عداوت، نفرت و قدوت رکھنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس کی بھی ضرورت پوری کرے اور ہم کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.